أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین اکرام، یہ حقیقت ہے کہ جو مذہب اسلام ہے، مذہب اہل سنت و جماعت ہے، یہ اپنی پوری رونقوں، فضیلتوں اور پوری آب و تاب کے ساتھ ایک صدی سے دوسری صدی میں منتقل ہوتا رہا ہے، اور اپنی فضیلتیں، برکتیں اور اپنی تفصیلی روایات کے ساتھ وہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتا رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے شجرے کی حفاظت کے لیے نیک بندوں کو دنیا میں بھیجا، علماء، عرفاء، بزرگان دین، جنہوں نے اس درخت کی نشوونما اپنے خون اور پسینے کے ساتھ کی اور اس کی حفاظت کے لیے رات اور دن کو ایک کر دیا، اور ان کی قربانیاں دین کے لیے اور ان کی دین کے لیے جو کام ورک محنتیں جو ان کی تھیں، ان محنتوں قربانیوں کی بدولت یہ دین متین ہم تک کیا ہوا، پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندے جہاں پیدا کیے اس دین کی حفاظت کے لیے اور اس دین کو آگے پہنچانے کے لیے، تو جہاں اس دین کے محافظ اس دنیا میں آئے تو وہیں اس دین کے مخالف بھی اس دنیا میں آئے، جنہوں نے اپنی محنتیں اس واسطے کیں کہ دین اسلام کے چہرے کو مسخ کر کے پیش کیا جائے اور تروڑ مروڑ کر اور اس کی تاریخ کو بدل کر لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ انہوں نے اس طرح سے محنت کی کہ دین اسلام صحیح طریقے سے اپنی اصلی شکل کے اندر بعد والے لوگوں کو نصیب نہ ہو، بعد والے لوگوں تک نہ پہنچے، تو انہوں نے یہاں ایک خاص منصوبے کے تحت اس دین اسلام کے خلاف سازشیں کی اور رات و دن دین اسلام کے ساتھ طرح طرح کی انہوں نے دشمنیاں پالیں، اور اس دشمنی کے اندر دین اسلام میں انہوں نے اپنے دن اور رات بسر کیے۔ لیکن وہی بات، جہاں اللہ تعالیٰ ایسے بندے ہوتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی بھیجتا رہتا ہے جو ان کے سامنے سیسہ پلائی دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے اور دین اسلام کو تشخص کو، جو دین اسلام کا تشخص ہے، جو اس کی پہچان ہے، اس کو مٹنے نہیں دیتا۔ ان باطل اور ان منافقین اور دشمنان اسلام کا ڈٹ کر وہ مقابلہ کرتے ہیں، اور ان کی محنتیں اور ان کے شب و روز دین اسلام کے لیے وقت کرنے کی بدولت دین اسلام پھر آگے چلتا گیا، اور چلتے چلتے آج 15ویں صدی میں دین اسلام کیا ہے، ہمارے پاس ہے۔ دین اسلام کے محبین اور دین اسلام کے محافظین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نیک بندوں میں سے ایک نامی اسم گرامی، جن کو امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے دنیا جانتی اور پہچانتی ہے، اور آپ نے بھی دین اسلام کے اس شجر کی نگہبانی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے دور کے اندر جتنے بھی مخالفین تھے، منافقین تھے، دشمنان اسلام تھے نا، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ تقریر میں بھی اور تحریر میں بھی آپ نے کیا کیا، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور عقیدہ رسالت اور عقیدہ توحید دونوں پر آپ کیا ہوئے جی، محافظ بن کے کھڑے رہے۔ جس طریقے سے آپ عقیدہ رسالت کے محافظ تھے، اسی طریقے سے عقیدہ توحید کے بھی کیا تھے، محافظ تھے۔ پچھلے جمعے سے آپ کی سیرت اور آپ کا جو حالات زندگی ہے نا، اس کے متعلق گفتگو جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک بندوں کو چن لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قریب ہوتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ بچپن میں ہی ان کی حفاظت فرماتا ہے، کیونکہ انہیں ایک خاص مقصد کے لیے رب العالمین نے پیدا فرمایا ہوتا ہے، خاص مقصد کے لیے، اور وہ مقصد لے کر دنیا کے اندر آتے ہیں، اور ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا اور ان کا طرز زندگی دوسرے لوگوں سے ذرا مختلف ہوتا ہے۔
بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دی ہوتی ہے، اور بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مقام ممتاز عطا فرمایا ہوتا ہے۔ بچپن کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کے اوپر وہ عمل پیرا ہوتے ہیں اور کاربند ہوتے ہیں۔ جیسے میرے امام فاضل بریلی امام احمد رضا خان، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی جب عمر مبارک 3 یا 3.5 سال کی تھی، 3.5 سال یا 3 سال کی عمر تھی آپ کی، اور 3.5 سال اور 3 سال کا بچہ، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا پچھلے جمعے میں، وہ مکلف بالشرع نہیں ہوتا، یعنی اس پر شریعت کے احکامات لاگو نہیں ہوتے۔ اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو رب العالمین اس پر اس کی گرفت نہیں فرماتا، اسے سزا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مکلف بالشرع نہیں ہوتا۔ اب آپ 3 سال کے ہیں یا 3.5 سال کی آپ کی عمر ہے، 3.5 سال کی، اور آپ کے گھر والوں نے آپ کو بھیجا، فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت کو، کہ جاؤ بیٹا بازار سے نا کوئی سودا سلف لانا تھا، وہ لے کر آ جاؤ۔ اب 3 سال کی عمر ہے، بچوں کو اتنا شعور بھی نہیں ہوتا، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، اللہ نے ان کو شروع سے بصیرت کیا دی، عطا کی ہوتی ہے، اور شروع سے نیک کام کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوتا ہے، اور وہ آ کر لوگوں کو اللہ کی راہ پر چلاتے ہیں اور مقصد حیات لوگوں کو بتاتے ہیں، شریعت مطہرہ کے قوانین لوگوں کو سکھاتے ہیں، اور پھر ان پر خود چل کر لوگوں کو چلنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بچے کھیل رہے تھے تو آپ بھی کھیل میں مشغول ہوئے، تو ایک بیل جا رہا تھا، بیل کے پیچھے چل پڑے، بیل کے پیچھے کیا ہو پڑے، چل پڑے۔ جب بیل کے پیچھے چلے نا تو آپ نے بیل کو تھوڑا سا ٹچ کیا کسی چیز کے ساتھ، تو بیل نے مڑ کر دیکھا۔ اب جانور بھی کسی کو نصیحتیں کرتے ہیں، جانور کو تو خود ہی کیا کہہ دیتا وہ کیا ہے جی، ذوی العقول نہیں ہے، عقل والے نہیں ہے، غیر ذوی العقول ہے، ان میں عقل نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ چاہے تو کسی سے بھی کلام کروا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو پاورفل ہے، وہ چاہے تو پتھروں سے بھی کیا کر دے جی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمات جاری کر دے، پتھروں سے بھی۔ کنکریاں بھی ابو جہل کی مٹھی کے اندر کیا ہونے لگ جی، کلمہ پڑھ لگیں جب رب کا حکم آ جائے تو پھر جب انہوں نے بیل کے پیچھے چلنا شروع کیا تو بیل نے پیچھے مڑ کر کہا اے عبدالقادر، اللہ نے تجھے اس چیز کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے تجھے اس چیز کے لیے پیدا نہیں کیا، تیرے آنے کا مقصد اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا ہے نا، اس کا مقصد ہی کچھ اور ہے۔ آپ گھبرائے تھوڑا سے، اور گھبراتے کیا ہو گیا جی، اپنے مکان کی چھت کے اوپر چڑھ گئے۔ اب کہاں آپ کا مکان تھا اور کہاں بیت اللہ شریف تھا اور کہاں عرفات کا مقام تھا۔ آپ گھبرائے جب اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھے نا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو مجھے اپنے گھر میں کھڑے کو میدان عرفات نظر آ گیا، اور وہاں پر حاجی جو عازمین حج تھے نا، ان کو میں نے دیکھا۔ تو شروع سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں کے کیا رکھتا ہے، ذرا دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اور ان کا مقام جو ہوتا ہے وہ دوسرے سے ممتاز ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت 3-3.5 سال کی عمر ہے، گھر والوں نے کہا جی سودا سلف لے کے آ جاؤ۔ 3.5 سال کے بچے کو اتنی عقل نہیں ہوتی، اتنا فہم نہیں ہوتا، اتنی سمجھ اس کے اندر نہیں ہوتی۔ اب وہ کچھ کر بھی لے تو قابل گرفت نہیں ہوتا۔ لیکن میرے امام فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب آپ جاتے ہیں سودا لے کر واپس آتے ہیں تو ایک تنگ بازار سے آپ کو کیا ہونا، گزرنا پڑتا ہے۔ جب آپ وہاں سے گزرتے ہیں نا تو سامنے سے کچھ عورتیں آ رہی ہوتی ہیں، بے پردہ عورتیں آ رہی ہوتی ہیں۔ آپ جب پتہ چلتا ہے نا کہ سامنے سے 3-4 بے پردہ عورتیں آ رہی ہیں تو اپنے دامن اٹھا کر اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتے ہیں، اور وہ عورتیں جب تک گزر نہیں جاتی نا، میرے امام اپنی آنکھوں سے دامن ہٹاتے نہیں ہیں۔ جب تسلی ہو جاتی ہے کہ واقعہ ہی وہ عورتیں گزر گئی، پھر دامن ہٹاتے ہیں اور اپنا اگلا سفر کیا ہے، گھر کی جانب شروع کر دیتے ہیں۔ تو شروع سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اب ان عورتوں پر اس بچے کے اس فعل کا، یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس عمل کا اتنا اثر ہوا کہ وہ بھی حیران رہ گی، اور دل میں سوچ رہی تھی کہ ہمیں تو لوگ دیکھتے ہیں، طوائفاں تھیں، ہمیں تو لوگ ملنے آتے ہیں، دیکھنے آتے ہیں، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم کیا ہوں، ان کے پاس جائیں یا وہ ہمیں دیکھیں۔ لیکن بچہ کیسا ہے، 3-3.5 سال عمر ہے، اور اپنی آنکھوں کو کیا کر لیا جی، ڈھانپ لیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک اس پر آپ کو سناتا چلوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نوجوانوں کے لیے خاص کر، اور یاد رکھیں کہ بد نگاہی، بری نظر ہمارے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں کبھی بد نگاہی کے ذریعے سے،
کبھی حق تلفی کے ذریعے سے، کبھی کوئی گناہ کروا کر ہمارے اعمال کو کیا کرتے؟ غارت کرتے، ضائع کرتے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت پر بھی لعنت جو بے پردہ ہو کر مردوں کے سامنے جائے، بے پردہ مردوں کے سامنے جائے۔ اور آقا نے یہ بھی فرمایا کہ جو مرد بار بار اس کو دیکھے اس پر بھی لعنت، جو مردوں کے سامنے جائے اس پر بھی، اور جو بار بار، یعنی ایک جو نظر پڑتی ہے نا، اچانک نظر جس کو پہلی نظر کہتے ہیں، وہ جب پڑتی ہے اور بندہ فوراً نظر ہٹا لیتا ہے، وہ معاف ہے۔ وہ کیا ہے؟ معاف ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو بندہ بار بار اس کو دیکھے اللہ کی اس پر بھی کیا ہے؟ لعنت ہے، اور شیطان یہی چاہتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی دوسری حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا کہ تم دوسروں کی عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری عورتوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے گا۔ تم دوسری عورتوں سے باز رہو، لوگ تمہاری عورتوں سے کیا رہیں گے؟ باز رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھر کے کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا۔ تو میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن کے زمانے کے اندر آپ نے کیا کر لیا جی؟ دامن اٹھا کر اپنی آنکھوں کو ڈھانپ لیا اور بتایا کہ بچپن میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایت عطا کی کہ غیر شرعی کام نہیں کرنا اور شریعت مطہرہ پر کاربند رہنا ہے اور پاسدار رہنا ہے۔ اور میرے امام نے نا قرآن مجید کے آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جان لو کہ اللہ سے کون ڈرتے ہیں؟ علماء ہی اللہ سے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو علماء ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتی ہیں، خشیت الہی ان کے دلوں کے اندر ہوتی ہے۔ جب علم آتا ہے نا قرآن مجید کا، قرآن مجید میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفار بھی بتایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سریع الحساب بھی، ان اللہ سریع الحساب بھی آیا، اور ان اللہ شدید العقاب بھی آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب والا بھی ہے، اور رب العالمین جلدی حساب لینے والا بھی ہے، اور ایک جانے بتایا غفور الرحیم بھی ہے۔ یہ دونوں کیفیتوں کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے، کہ بندے کو خوف بھی ہو، پھر رب کی رحمت کے اوپر کیا ہو؟ امید بھی ہو۔ خوف اپنے اعمال کا بھی، میرے اعمال تو ویسے ہیں ہی نہیں ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کے اوپر بھی آسرا ہو۔ یہ دونوں کیفیتوں کا ملا جلا ہونا، اس کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے، ایمان۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ حکم ہو نا، یہ حکم ہو کہ جنت میں سارے لوگ جائیں گے سوائے ایک کے، جنت میں سارے جائیں گے سوائے ایک کے، کہنا مجھے رب کا ڈر اتنا ہے کہ ہو سکتا ہے سارے چلے جائیں اور جنت میں نہ جاؤں۔ اور یہ بھی حکم فرمایا کہ اگر یہ حکم ہو نا کہ سارے دوزخ میں جائیں گے تو ایک جنت کے اندر جائے گا، سارے دوزخ میں جائیں گے، صرف یہ کیا ہوگا؟ میں کہ اللہ کی رحمت کے اوپر امید اتنی ہے کہ مجھے یہ امید ہوگی کہ وہ ایک شخص جو جنت میں داخل ہوگا نا وہ میں ہی ہوگا۔ میں یہ ہے ایمان، میں کہ اگر سارے جنت کے اندر جائے ایک جہنم کے اندر جائے، فرمایا کہ پھر مجھے خوف ہوگا کہ شاید میں نہ ہوں۔ فرمایا کہ ایک جنت میں جائے گا، سارے جہنم میں جائیں گے، فرمایا کہ پھر مجھے امید یہ ہوگی ہو سکتا ہے اللہ مجھے اپنی رحمت سے کیا کر دے؟ جنت میں داخل عطا کر دے۔ تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم کے ذریعے سے بندے کو اللہ کا ڈر آتا ہے۔ جب علم آتا ہے نا بھی رب کریم بھی ہے، اور رب پھر کیا ہے؟ ان اللہ شدید العقاب، اللہ کا عذاب بہت سخت بھی ہے، یہ پڑھا ہو تو پھر بندے کے اندر خوف آتا ہے۔ جب بندے کے اندر خوف آ جائے نا، پھر ایمان کی حلاوت اس کو نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ باپ کا بھی ادب کرے گا، بھائی کا بھی ادب کرے گا، ماں کا بھی ادب کرے گا، اور پھر اس سے کلام بھی ادب کے ساتھ کرے گا جب علم ہوگا کہ باپ کا مقام کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے۔ کل ایک خبر سنی تو رو کرنے کھڑے ہو گیا بندے، اور بندے نے جب خبر سنی نا، حقیقت جانے دنگ رہ گیا، پریشان ہو گیا۔ خبر یہ تھی کہ باپ کو بیٹوں نے جائیداد کے تنازع کے اوپر، حالانکہ باپ نے جو بیٹوں کا حصہ بنتا تھا وہ بھی دے دیا، کیا کر دیا؟ وہ بھی دے دیا باپ نے۔ اب باقی جو تھوڑی سی بچی تھی نا، ان کا والد یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا، یہ میں اپنی بیٹیوں کو ان کا حصہ دوں گا، اور بنتا بھی ہے۔ بیٹوں کا جہاں پہ حصہ بنتا ہے تو بیٹوں کا وہی شریعت نے کیا دیا ہے جی؟ حصہ ان کو دیا ہے، کوئی بھی اس کے اوپر غاصب نہیں بن سکتا، چھین نہیں سکتا۔
شریعت نے اگر بیٹوں کا حصہ رکھا ہے اسی شریعت نے بیٹوں کا بھی حصہ رکھا ہے. تو تجھے یہ منظور نہیں کہ شریعت نے تیرا حصہ ڈبل رکھا ہے, ڈبل حصہ رکھا ہے. مثال کے طور پر اگر بیٹی کو 5 لاکھ آ رہے ہیں تو بیٹے کو 10 لاکھ مل رہے ہیں, تو 10 لاکھ میں گزارا نہیں ہو رہا تو 5 میں ہو سکتا ہے تیرا. بہرحال وہاں پہ بات ہوئی کہ باپ نے کہا تمہیں میں نے اپنا حصہ دے دیا, اب میں بچتا جتنا حصہ ہے نا وہ اپنی بیٹیوں کو دے کر جاؤں گا. ایک بیٹا آتا روزانہ تکرار کرتا ہے روزانہ, اور ایک دن تکرار بڑی, بحث بڑی, آواز بلند ہو گئی, لڑائی, اور اس نے کیا کیا, لوہے کی سلاخ لے کر یا لکڑی کا بالا نہیں ہوتا وہ لے کر باپ کے سر پہ مارا اور باپ اسی وقت انتقال کر گیا. یہ گجرانوالہ کی, یہ پاکستان کی اسلامی ملک جو ملک پاکستان, اس کا یہ واقعہ ہے, گجرات کا واقعہ ہے یہ, گجرات کا. اور اس کے اندر یہ ہوا باپ کے سر پر اس نے کیا کیا جی, بالا مارا لکڑی کا اور باپ کا سر پھاڑ دیا, اور باپ اسی وقت زخموں کی تاب نہ لا سکا اور اس کو برداشت نہ کر سکا جو ضرب اس نے ماری, اور اسی وقت انتقال کر گیا. تو کیا ہوا, علم دین سے دوری, اسلام سے دوری. کوئی اسلامی ملک میں رہتے ہوئے بھی ہم اس کے حق کو نہ پہچان سکے جو مقدس ہستی, جس کو والد گرامی ہے, مقدس ہستی ہے. رب نے فرمایا, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حق کے بارے میں فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کی, تلقین کی, وصیت کی کہ باپ کے سامنے, ماں کے سامنے کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کرنا. اونچی آواز سے بات کرنے کی ممانعت ہے, اور پھر جہاں پہ لکڑیاں چلائی جائیں, بالے چلائے جائیں, ضرب ماری جائے باپ کے سر پر, تو آپ سوچیں کہ عذاب کتنا سخت آئے گا اس کے اوپر. سرکار نے تو یہاں تک فرمایا کہ ماں باپ کے لیے جنت ہے یا جہنم ہے, جنت ہے جہنم, تو نے اس کا فیصلہ کرنا, تو کہاں جا رہا ہے. مجھے بڑا دکھ ہوا کل یہ خبر سن کے نا کہ یہاں تک مسلمان پہنچ چکا ہے. اور معزز سامعین, انما یخشی اللہ من عباد اللہ, علم کے ذریعے بندے کو ڈر بیٹھتا ہے. علم کے ذریعے بندہ کیا کرتا ہے جی, کیونکہ جب وہ پڑھے گا نا, یقیناً جب قرآن پڑھے گا, اس کو سمجھے گا, اس کا ترجمہ پڑھے گا نا, تو جو چیزیں قرآن مجید میں آئی ہیں تو قرآن اپنا اثر اس بندے کے اوپر لازمی چھوڑے گا, ضرور چھوڑے گا, اثر ہو ہی نہیں سکتا. جب قرآن پڑھنا شروع کرے, ترجمہ کے ساتھ پڑھے, تو قرآن میں جو واقعات آئے نا بندے کو ایک دفعہ تو جھنجھوڑ کے رکھیں گے اور ہلائیں گے بندے کو کہ بندر تو کس سمجھ چل رہا ہے, اللہ نے تو تیرا راستہ یہ بنایا ہے, صراط مستقیم تو یہ ہے, تو کس جانب چل پڑا ہے. وہ سوچے گا ایک جانب. جب قرآن پڑھے گا تو پھر یقیناً اس کی زندگی میں کیا آئے گی, تبدیلی آئے گی. اور طالب علم ہو, اپنے بچوں کو بھی, علماء فرماتے ہیں کہ اپنے بچے ہو نا آپ کے, تو بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ, انجینئر بھی بناؤ, سب بناؤ, کسی ایک بچے کو عالم دین بھی بناؤ, اور یقین جانیں کہ اسی بچے کے اوپر آپ کو کیا ہوگا, فخر ہوگا ایک دن, اور آپ اسی بچے سے زیادہ خوش ہوں گے باقیوں کی بنسبت. اور ایک عالم صاحب بات کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا, یا انجینئر ہوتا ہے, یا دوسرا کوئی ہوتا ہے, جب وہ گھر میں آتے تو ماں باپ سنبھل کے بات کرتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ناراض ہو جائے. اور جب حافظ قرآن اور عالم دین گھر میں آتا ہے نا تو وہ ڈرتا ہے کہ میں ایسی بات نہ کر دوں کہ میرے ماں باپ ناراض ہو جائے. تو یہ کون سکھاتا ہے جی, یہ علم دین سکھاتا ہے. یہ کون سکھاتا ہے, قرآن سکھاتا ہے. جب وہ قرآن پڑھے گا تو ظاہر ہے یہ بھی پڑھے گا نا, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا, کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو ارشاد فرمایا ہے, وصیت کی ہے کہ وہ کیا کرے, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, کہ اللہ کی عبادت کرے صرف اور صرف, اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ قرآن مجید سکھائے گا اس کو. میرے امام نے نا زندگی اسٹارٹ علم حاصل کرنے سے کی تھی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت, عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی, آپ نے ابتدائی علم دین کے حصول سے کی تھی. 3 سال 3.5 سال کی عمر کے اندر, 2.5 سال کی عمر کے اندر آپ مدرسے میں پہنچ گئے تھے, اور رسم بسم اللہ شریف ہوئی تھی 2.5 سال کی عمر میں. اور پھر کیا, پوری زندگی کیا کیا, پہلے علم دین حاصل کیا, پھر علم دین پڑھانے کے اندر پوری زندگی کیا کر دی, بسر کر دی. اور 120 علوم اور فنون کے اوپر آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی. یہ نہیں صرف حاصل کیا تھا, مہارت تامہ تھی. 120 علم آپ نے کیا کیے تھے, سیکھے تھے. اور آپ کو یہ بھی پتہ تھا کہ طالب علم کی شان کیا ہوتی ہے, اور پھر طالب علم کے اوپر خرچ کرنے کی بھی کیا شان ہوتی ہے. ساری زندگی اسی کے اندر کیا کر دی, گزار دی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع دین سے حفاظت کی. جب بسم اللہ شریف پڑھنے کے لیے گئے نا, تو آگے قرآن مجید جب شروع ہوا, قرآن مجید پڑھنا شروع کیا,
تو قرآن مجید پڑھتے پڑھتے ایک جگہ پر زبر اور زیر کا فرق آ گیا، زبر اور زیر کا۔ اب استاد صاحب زیر پڑھاتے تھے، آپ زبر پڑھتے تھے، استاد صاحب زیر پڑھاتے تھے، آپ زبر پڑھتے تھے، استاد صاحب زیر پڑھاتے آپ زبر پڑھتے، معاملہ ایسا ہوا۔ اور قرآن مجید اس طرح سے تو نہیں تھے نا کہ آج الماریاں بھری پڑی ہیں، بلکہ قرآن مجید کے نسخے تو بڑے بڑے سنبھال کے رکھے جاتے تھے اور پھر ملتے مشکل سے تھے۔ تو آپ جب اس طرح سے کر رہے تھے نا تو آپ کے دادا جان نے آپ کو بلوایا اور قرآن مجید کا نسخہ بھی لایا گیا، دوسرا کہیں سے منگوایا، اور قرآن مجید کے نسخے میں اس نسخے کو اور اس نسخے کو دیکھا نا تو زبر زیر کا فرق تھا۔ آپ جو پڑھ رہے تھے نا اسی طریقے سے دوسرے نسخے میں لکھا ہوا تھا، اسی طریقے سے لکھا ہوا تھا۔ اب دادا جان خوش بھی ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ہے، رب نے ان کی حفاظت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ امام بنانا تھا، مجدد بنانا تھا، اللہ نے کیا کیا جی، صحیح کو آپ کی زبان کے اوپر جاری فرمایا۔ اب دادا نے پوچھا بیٹا مجھے یہ بتاؤ، جب استاد زیر پڑھا رہے تھے آپ زبر کیوں پڑھ رہے تھے، زیر کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ اب آپ نے کیا جواب دیا، دادا جان میں زیر پڑھنے کی کوشش کرتا تھا لیکن کوئی آتا میری زبان کو پکڑ لیتا تھا، کوئی آتا اور میری زبان کو کیا کر لیتا، پکڑ لیتا کہ میں زیر نہ، اور جب دادا جان میں زبر پڑھتا نا تو کوئی زبان کو نہیں پکڑتا تھا میری، اور میں زبر پڑھتے چلا جاتا تھا۔ یہ علم دین سکھاؤں، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ صرف اللہ سے نا اس کے بندوں سے علماء ڈرتے ہیں، علماء اللہ سے کیا کرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اور یاد رکھ پھر عالم میں جب اللہ کا خوف نکل جائے گا نا تو پھر معاملہ خطرناک ہو جائے گا۔ عالم ہو کے جب نہ ڈرے گا نا تو سمجھ لو کہ اس کے علم میں اور اس کی تربیت میں، حصول علم میں اور اس کی تربیت میں کیا رہ گئی ہے، کمی رہ گئی ہے۔ اور علم حاصل کے اندر کرنے کے اندر جو تقاضے تھے نا اس نے ان تقاضوں کو پورا نہیں کیا، اور تربیت کے جو تقاضے تھے نا ان تقاضوں کے مطابق اس کی تربیت بھی کی نہیں کی، اور ایسے عالموں کی وجہ سے پھر دوسرے علماء پر بھی لوگ کیا کر دیتے ہیں، بعض اوقات بات کر دیتے ہیں کہ ایسے ہوں گے تو پھر اس طرح کے نکل آئیں گے۔ بہرحال علم دین سیکھنا چاہیے، اور جو سیکھ رہا ہو نا اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ میرے پاس جہاں میں پڑھانے جا رہا ہوں نا فرسٹ ٹائم درس نظامی کی کلاس کو، اب یقین کریں کہ وہاں پر پڑھنے والے دو ایسے ہیں جن کی داڑیاں سفید ہیں، ایک کی تقریباً عمر ہوگی 55 سال اور دوسرے کی 60-65 سال عمر ہوگی، وہ دین حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا، کیوں علم دین حاصل کر رہے ہیں اس عمر کے اندر، جبکہ بچے علم دین حاصل کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے علم دین حاصل کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جو علم دین حاصل کرتا کرتا وفات پا جائے اللہ اسے شہید کا مرتبہ عطا کرے گا۔ تو یار علم دین اچھا ایک اور بات مجھے یاد آئی، یہاں 7 اپ بازار مکہ کالونی کے اندر ایک دکاندار ہے، میرا اس کے پاس آنا جانا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کے پاس آنا جانا ہوتا ہے چیزیں لینے دینے کے حوالے سے۔ تو دعا سلام ہوگی، باشرہ آدمی ہے، اس نے مجھے دیکھا تو اپنا حال بتانا شروع کر دیا۔ کہا میں نے اپنے بچے کو مدرسہ میں ڈالا ہوا ہے، حافظ بنا رہا ہوں، اور میرا ارادہ اس کو عالم دین بنانے کا۔ اب میرے بھی دوست ہیں، کیا میرے بھی کیا ہیں، وہ کہہ رہا ہے میرے دوست ہیں۔ اب دوست باقی جو بیٹھتے ہیں نا میں بھی ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، محلے داروں کے ساتھ، تو بات چیت شروع ہو جاتی ہے، ہاں جی آپ اپنے بچے کو کیا بنا رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے آپ کیا بنا رہے ہیں، تو سارے بتاتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بنا رہا ہوں، پولیس والا ہوتا ہے کہہ رہا ہے میں تھانے دار بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں، فوجی ہوتا ہے کہہ رہا ہے میں کیپٹن بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور وہ کہہ رہا ہے مجھ سے میری باری آتی ہے نا مجھ سے پوچھتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں میں اپنے بچے کو نا حافظ قرآن بنا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، حافظ قرآن بنا رہا ہوں۔ کہنا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کرے گا بڑا ہو کے، کیا کھائے گا کیا پیے گا؟ تو وہ مجھے بتا رہا تھا، اور عالم کیا میرا عالم دین، میں نے کہا بے فکر ہو کے عالم دین بنائیں، بے فکر ہو کے حافظ بھی بنائیں عالم دین بھی بنائیں، انشاءاللہ تعالی باقی تو بھوکے مر سکتے ہیں، اللہ آپ کے بچے کو کبھی بھوکا نہیں مارے گا، یہ گارنٹی ہے علماء کیا، یہ کیا ہے گارنٹی ہے کہ کبھی بھی انشاءاللہ آپ کا بچہ رزق کی وجہ سے بھوکا نہیں رہے گا، ابھی گھر میں کھانا نہیں پکا۔ اللہ تبارک یہ بات طے ہے کہ دوران طالب علمی بچے کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، یہ طے ہے۔ وہ جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک عورت اپنے بچے کو چھوڑ کر گئی نا، تو بچہ اچھا تھا، صحت مند تھا، چہرے پہ لالگی تھی، موٹا تازہ تھا، توانا تھا اور خوبصورت تھا، بچے کو چھوڑ کر چلی گئی جی، کچھ عرصہ گزر گیا، دوبارہ آئی تو بچے کا رنگ پیلا، چہرہ زرد،
وہ طاقت وہ توانائی ختم ہو گئی. اور آپ بچے کو اس نے ماں نے آ کے دیکھا بچہ کیا کر رہا ہے جی, بچہ سوکھی روٹیاں کھا رہا ہے پانی کے ساتھ. سنیے گا, کیا کھا رہا ہے؟ پانی کا سوکھی روٹیاں کھا رہا ہے. بڑی پریشان بھی ہوئی, اور آپ کو دیکھا, سرکار کو دیکھا, شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے جی گوشت پڑا ہوا ہے, مرغی کا گوشت, بھنا ہوا گوشت, اور اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا آپ کے سامنے پڑا ہو. بڑی حیران ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ حضرت اگر گستاخی نہ سمجھے تو ایک بات کہوں. آپ نے فرمایا کہو. آپ تو یہ کھا رہے ہیں, گوشت کھا رہے ہیں, بھنے ہوئے گوشت ہے, مرغی آپ کے سامنے پڑی ہے, وہ میرے بیٹا سوکھیا روٹیاں کھا رہا ہے. تو آپ نے نا زبان سے جواب نہیں دیا, پہلے زبان سے نہیں بولے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا اے بہن بیٹھ جاؤ, یہاں پہ بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گئی, اور آپ نے کیا کیا؟ جو ہڈیاں پڑی ہوئی تھی نا, ہڈیاں ان کو نکالا اور جوڑا اور ان کے اوپر ہاتھ پھیرا, اللہ کا نام لیا, وہ دوبارہ مرغی زندہ ہو گئی. مرغی جب زندہ ہوئی نا, زندہ ہوئی, تو آپ نے پھر اس عورت کو کہا اے میری بہن, جب تیرا بیٹا اس مقام پہ پہنچ جائے گا نا, پھر جو مرضی کھایا کرے گا. جب یہ مقام اس کو مل جائے گا نا, تو پھر اس پہ بات اگر میں کروں نا, بات لمبی ہو جائے گی. وہ داتا حضور کا بھی ایک واقعہ ہے. وہ ساری جس ولی کو بھی اٹھا کر دیکھیں نا, جس ولی کو بھی اٹھا کر دیکھیں, تو اس کی جوانی کی ابتدائی زندگی بڑی مشکلات سے گھری ہوئی تھی, بڑی مشکلات سے گھری ہوئی تھی. اور دنیا پھر ہے کس کا نام؟ مشکلات کا نام تو ہے. قرآن مجید کا فیصلہ ہے, سنو, لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. یہ قرآن ہے. میں یہ ترجمہ پڑھا رہا تھا پرسوں, اور میں نے اپنے طلباء کو کہا جو بندہ نا دنیا کی فکر سے آزاد ہونا چاہتا ہے نا, وہ یہ آیت ضرور پڑھے اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھے. انشاءاللہ کبھی کسی کافر سے متاثر ہی نہیں ہوگا. یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے, کون سی ہے بھائی؟ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے, تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. کیا چیز؟ کافروں کا چلنا پھرنا شہروں کے اندر, بڑے بڑے شہروں کے اندر. کیوں؟ متاع قلیل, تھوڑا سامان ہے. کیا ہے؟ تھوڑا سامان ہے, تھوڑے وقت کے لیے ہے. پھر کیا ہوگا؟ ثم مأواہ جہنم وبئس المہاد. پھر ان کا پکا ٹھکانہ کیا ہوگا جی؟ جہنم ہوگا. وبئس المہاد, اور برا ٹھکانہ ہے ان کا. یہ جو ہم لوگ کافروں سے متاثر ہو جاتے ہیں نا یار, وہ تو ایمان بھی نہیں ہے ان کے پاس. ہے کوئی ایمان؟ اسلام ہے ان کے پاس؟ نہیں ہے اسلام. اور پھر ہم کہتے ہیں یار سب ایمان والے بھی ہم, اسلام والے بھی ہم, پسے ہوئے بھی ہم, اور ان کو دیکھ لو, نہ ایمان ہے, نہ اسلام ہے, نہ کوئی چیز ہے. پھر بھی دیکھو ترقی یافتہ, اعلیٰ سے اعلیٰ گھر, شاندار رہائشیں, عمدہ لباس, اعلیٰ کھانے ان کے پاس. قرآن کہتا ہے نہیں, تم نے ان سے متاثر نہیں ہونا. کیوں؟ اس لیے کہ متاع قلیل, تھوڑا سامان ہے, 4 دن کی زندگی ہے. پھر کیا ہے؟ ثم مأواہ جہنم, پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد, اور برا ٹھکانہ ہے ان کا. اب اس کی مثال بڑی اعلیٰ تھی, بڑی شاندار تھی. اب آپ کی اس سے بات سمجھ نہیں آئی نا, تو مثال سے لازمی سمجھ آ جائے گی. سنیں, توجہ میری طرف کریں. وہاں پہ مثال بڑی پیاری لکھی ہوئی تھی. مثال کیا لکھی ہوئی تھی؟ 2 بندے لے لیں, 2 بندے, مئی جون جولائی کی دھوپ ہو, مئی جون جولائی کی کیا ہو؟ دھوپ ہو. اور ایک بندے کو نا پہلے دھوپ میں کھڑا کرے اور اسے کہیں بھی تو نے 4 منٹ کے لیے نا, 4 منٹ کے لیے دھوپ میں کھڑے ہونا ہے, 4 منٹ کے لیے بس. دنیا 4 دن کا نام ہی ہے نا. جب مر جائیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا یار ہم دنیا میں رہیں یا نہیں رہے. ایسے لگے گا آنکھ کھلی تھی بند ہوگی, آنکھ کھلی تو دنیا کو دیکھا, بند ہوئی تو قبر کے اندر پہنچ گئے. یہ حقیقت ہوگی. اور 1000 سال جی کے بھی لوگ چلے گئے, 1000 سال بھی جیے, لیکن کیا اینڈ آف رزلٹ کیا؟ اینڈ دی رزلٹ کیا نکلا؟ بھی چلے گئے, آخر چلے گئے. 1000 سال بھی جیا, پھر کیا ہو گیا جی؟ آخر قبر کے اندر جانا پڑا. اور ہماری تو 1000 ہے بھی نہیں, 100 سے بھی نیچے. پتہ نہیں آپ تو وقت سے آپ 50 سے بھی نیچے ہو جائیں گے. یہ 50 تھوڑا سا مشکل گزار لو. اچھا مثال کی طرف آتے ہیں, ٹائم نکل جاتا ہے. مثال 2 بندے ہیں, 2 بندے, ایک کو بھی پکڑیں اور جولائی کی دھوپ ہے, اسے کہنا بس 4 منٹ کے لیے نا آپ نے دھوپ میں کھڑا ہونا ہے, 4 منٹ کے لیے. پھر ہمیشہ کے لیے آپ کو کیا کر دیں گے؟ اے سی والا کمرہ آپ کا ہو جائے گا.
ٹھیک ہے جی، اب یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات، اب دوسرے بندے کو پکڑیں، اسے کہنا ہے بھائی دیکھو یہ اے سی والا کمرہ ہے، آپ نے 4 دن اس میں گزارنے ہیں پہلے، اور پھر ہمیشہ کے لیے جولائی کی دھوپ میں نا وہ سڑک کے اوپر آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ 4 دن پہلے اے سی والے کمرے میں گزارنے ہیں، ہر چیز ملے گی، کھانا، لباس، عمدہ ہر چیز ملے گی، لیکن اس کے بعد ہمیشہ کے لیے کہاں پہ چلنا ہے؟ سڑک میں جولائی کی دھوپ کے اندر چلنا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں ان میں سے فائدے میں کون سا شخص ہے؟ پہلے والا شخص فائدے کے اندر ہے نا، جس نے 4 منٹ دھوپ کے اندر گزارے اور پھر ہمیشہ کے لیے اسی والا کمرہ نصیب ہو گیا۔ مسلمان اور کافر کی مثال ہی یہی ہے، اللہ نے پہلے اسے دے دی ہیں وہ چیزیں، اللہ نے پہلے دے دی اسے اسی، اللہ نے پہلے اسے مال و دولت دے دیا، عمدہ لباس دے دیا۔ اور سرکار کی یہ بھی حدیث پاک ہے، رب فرماتا ہے کہ اگر مجھے مسلمان اور مومنوں کے بہک جانے کا خوف نہ ہو نا، تو پھر میں کافروں کی جو سیڑھیاں ہیں وہ بھی سونے کی بنا دوں۔ کیوں؟ ان کی جو نیکی ہے نا یہاں پہ صلہ مل جائے گا، یہاں پہ صلہ مل جائے گا۔ کافر اور مسلمان کی مثال ہی یہی ہے، رب نے ان کو پہلے دے دی، چلو بھی 4 دن تم گزار لو، پھر ہمیشہ کے لیے کیا ہوگا؟ یہ قرآن میں نہیں کہہ رہا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، قرآن کہہ رہا متاع قلیل ثم مأواہ جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ وبئس المہاد، اور برا کیا ہے ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو مومن کی مثال یہ ہے کہ مومن کو پہلے تکلیف میں رکھا، پہلے برداشت کر لے۔ پتہ ہے سب سے زیادہ تکلیفیں تو میرے محبوب کو پہنچی ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی ہے۔ ہمیں تو یہ دین مل گیا نا، تو پیدا ہوئے تو مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، دین کے لیے کوئی قربانی دی نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دوسری منزل پر رہائش پذیر ہوئے تھے نا، ایلا کیا تھا۔ یہ کی تفصیل ہے، ایلا کیا ہوتا ہے؟ یہ ایلا ہوتا ہے کہ کچھ دن کے لیے اپنے آپ کو تنہا کر لینا بیویوں سے، جینون وجہ کے اوپر، یہ نہیں کہ بس تھوڑی سی بات ہوئی تو لڑائی، نہیں، جینون وجہ، جینون ریزن کے طور پر۔ آقا کریم نے جب اپنے آپ کو اوپر دوسرے منزل پہ رکھا نا، حضور وہاں پہ تشریف فرما ہو گئے، تو ایک دن سیدنا عمر فاروق آئے اور میرے محبوب نے صرف تہ بند باندھا ہوا تھا، تہ بند دھوتی باندھی ہوئی تھی صرف، اور ایک چارپائی میرے محبوب کے پاس تھی اور اس پہ لیٹے ہوئے تھے۔ حضور کا جسم نرم و نازک تھا نا، تو جب آپ بیٹھے نا تشریف فرما ہوئے تو عمر فاروق نے دیکھا 4 بائی کے بان کے جو نشانات تھے وہ میرے محبوب کی پشت پر جمے ہوئے تھے، اور کوئی بھی چیز نہیں تھی، صرف 4 پائی تہ بند، میرے محبوب کوئی بھی چیز نہیں تھی، اور ایک کھال ٹنگی ہوئی تھی بکرے کی۔ عمر فاروق بڑے پریشان ہوئے، بہت ہی پریشان ہوئے، آقا یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تو اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، اور ہماری یہ حالت ہے، اور کافروں کو دیکھو، نہ اللہ کو مانے، نہ اس کے رسول کو مانے، نہ احکامات شریعہ کو مانے، نہ دین کی پابندی کریں، نہ نماز ادا کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نہ کسی کا حق کھانے سے ڈرتے ہیں، شراب نوشی وہی کرتے ہیں، ہر برائی ان کے اندر ہے، پھر بھی ان کو آقا نے فرمایا عمر ابھی تک تجھے دنیا کی حقیقت کا پتہ نہیں چلا؟ ابھی تک دنیا کی حقیقت کا پتہ نہیں چلا؟ کیا تجھے یہ قبول نہیں ہے کہ 4 دن کی زندگی وہ گزارے اور ہمیشہ کی زندگی ہم گزارے؟ 4 آخر کار کیا ہے؟ ابھی قبر میں جانا ہے، دنیا ہمیشہ کے لیے۔ اچھا ان میں تو بعض کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا ختم ہی نہیں ہوگی، دنیا ختم چلتا رہے گا، اور مسلمان کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے۔ مسلمان کا عقیدہ تو یہ ہے قیامت بھی آئے گی، قبر میں بھی جائیں گے، کھڑا بھی ہونا ہے، اللہ کی عدالت میں بھی جانا ہے، اور حساب و کتاب بھی دینا ہے، اور وہ تو مانتے نہیں ہیں، وہ کہہ رہے مر گیا تو ختم، اور تو کچھ ہی نہیں ہے۔ تو ہماری سوچوں میں اور ان کی سوچوں میں، ہمارے عقائد میں اور ان کے، اور ہمارے نظریات میں اور ان کے نظریات میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اس لیے ان کو رکھ کے اور ادھر اپنے آپ کو رکھ کے کمپیریزن کرنا ہی غلط ہے، متوازن اور موازنہ کرنے کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا۔ بہرحال بات اور سے اور نکل گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین پر چلنے کی توفیق نصیب کرے اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی سعادت نصیب کرے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔